ایک وقت ایسا آیا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا، بکرے بکریاں، اتنا کچھ مال اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے اگر آپ پیچھے جائیں نا تو لفظ مال تھا وہ روپے پہ بولا نہیں جاتا تھا، وہ بولا جاتا تھا جانوروں پہ بولا جاتا تھا۔ تو وہ اتنا زیادہ مال اللہ نے ان کو بکریاں، گائیں، اونٹ، بیل اور بڑا کچھ ان کو عطا فرمایا۔ رب کریم نے فرشتوں سے کہا اور ابراہیم میرا دوست ہے، تو فرشتے اس پر کہنے لگے کہ یا اللہ جسے تو نے اتنا کچھ دیا ہے، اتنا اسے دوست تو بننا ہی پڑتا ہے، بھائی بڑا نوازا تھا، اتنا مال، اتنا کھیت خلیان، اتنا کچھ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا جاؤ آزمائش کر لو، امتحان لے لو۔ فرشتے امتحان لینے پہنچ گئے۔ حضرت ابراہیم اپنے جانور چر رہے تھے، چراغاں میں حضرت ابراہیم بھی ہیں، غلام بھی ہیں، بہت بڑا ریوڑ ہے۔ آپ تشریف فرمائیں۔ ایک فرشتہ آیا تو کھیت میں چھپ کے بیٹھ گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو وہ کھیت میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے، بڑی ہی اس کی میٹھی آواز ہے، بڑی ہی کون ہے، ڈھونڈنے لگے، گھومتے گھومتے اس کے پاس چلے گئے۔ فرشتہ انسانی شکل میں تو میرے رب کا ذکر کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں ہی کر رہا تھا۔ فرمانے لگے یار ایک دفعہ پھر نہیں کرتا؟ تو کہنے لگے ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، تو جو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے، پیسے میں تو کر دیتا۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے بول تو کیا لے گا، میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لے گا؟ کہنے لگا جتنی بکریاں آپ چر رہے ہیں ساری دے دیں تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بس جائے تیری ہوئی، میرے رب کا ذکر سنا۔ وہ پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اور حضرت ابراہیم پر کیف کی تاری ہو گئی کہ نہ علم نہ وچ پھسانو یاد دی گلا نہ سنا، ذرا دوبارہ سنا، پھر سنا، یہ کہا ایک دفعہ پھر کہا، ایک دفعہ پھر کہا کہ تو سنا۔ فرشتہ کہنے لگا بس جی آپ کے پیسے پورے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے چل ایک دفعہ اور سنا۔ کہنے لگا پیسے لگیں گے تو کیا لے گا؟ کہنے لگا بھینسیں ساری میری۔ فرمایا بس یار اتنی قیمت؟ تو سنا یہی سارا کچھ ہی تیرا ہے۔ پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ گائیں دے دی، بھینسیں دے دی، وہ ذکر سناتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی مچلتے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی آہیں بھرتے ہیں، تو میرے رب کا نام لے رہا ہے، ذرا پھر سے لے، کیف جاری ہے۔ کہنے لگا بس بھائی۔ حضرت ابراہیم نے فرمانے لگے تو اور لے لے جو لینا ہے، مجھے ذکر سنا۔ اس نے کہا ابراہیم بکریاں میں لے چکا، گائیں بھینس میں لے چکا، اونٹ رہ گئے، سارے لے لوں گا پھر ذکر سناؤں گا۔ فرمایا جا تیرا ہوا، تو ذکر سناتا رہے، میں دیتا رہوں گا۔ دے دیا کچھ ذکر کیا تو اب کہنے لگا حضرت ابراہیم نے فرمانے لگے ذکر سنا۔ کہنے لگا ابراہیم اب تیرے پاس دینے کو کیا ہے، ہر چیز تو میں لے چکا۔ آپ فرمانے لگے یہ گائیں بھینسیں بکریاں چرانے کے لیے تجھے کوئی نوکر ملازم بھی تو چاہیے نا، تو اس طرح کر مجھے رکھ لے، میں روٹی نہیں مانگوں گا، میں کھانا نہیں مانگوں گا، تو اللہ کا ذکر سناتا رہے، میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا رہوں گا۔ اللہ۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ کہا نا فرشتے کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ نبی نے 4 رکعتوں وہی نماز پڑھی تو 2 رکعتوں میں سلام پھیر دیا۔ صحابہ خاموش ہیں سارے، چپ، ہم نہیں بولتے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت دولتدین، ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے۔ ایک دن حضور نے فرمایا دولتدین رضا اور لمبے ہاتھ والے، کوئی پوچھے آپ کا نام کیا تو کہتے نام وہی جو نبی پاک نے رکھ دیا۔ 2 ہاتھ والے نام پڑ گیا، باقی سارے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے، کوئی نہیں بولا۔ یہ ذرا سا آدمی تھے، بولے لیکن بڑے ادب و اداب کا خیال رکھ کر بولے۔ اٹھے بات ساری اللہ کریم پہ ڈال دی، کہنے لگے رسول اللہ نے نماز چھڑوا دی یا پھر آپ کے ذہن سے بلوا دیا؟ تو کہنے لگے حضور نے فرمایا کیا ہو گیا؟ حضور مجھے لگتا ہے آپ نے 2 رکعتیں نہیں پڑھی۔ نبی نے فرمایا کیوں بھائی ابو بکر کتنی پڑھی؟ عرض کی حضور مجھے نہیں پتا، میں تو پڑھنے آیا ہوں، کوئی رکعتیں نہیں، پھر جتنی پڑھاؤ گے چپ کر کے پڑھ لیں گے۔ ایک بابا جی بولے، کہنے لگے نماز پڑھا کے میں تیرا بل دیکھا، میں نو کعبہ بھول گیا نی سوم سلاتا اقوا یارا فکر دی پیا دی۔ حضور نے فرمایا عمر رضا بتاؤ کتنی پڑھی؟ عرض کی حضور مجھے نہیں پتا، نہ ہمارا مزاج ہی نہیں، اتنی توجہ کون رکھے؟ اقبال بھی بول پڑے، کہنے لگے ازل توزال تیرے عشق کا کرانا بنی، اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ عثمان رضا تم عرض کری حضور مجھے کیا پتا، ہماری تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، شاگرد ہمیں بڑے مشورے دے دیتے ہیں، مرید آج کل بڑے سیانے ہیں، اور پیروں کو کئی دفعہ بڑی زبردست اسٹوریاں سنا دیتے ہیں۔ حجت الوداع خطبہ حجت الوداع نبی پاک دے رہے تھے،
9 ذوالحج کا ہوتا ہے خطبہ. جمعے کا دن تھا, ذوالحج کا مہینہ تھا. قربان جاؤں صحابہ کرام کی غلامی پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تاریخ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں پتا. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن کیا ہے؟ کہنے لگے مجھے نہیں پتا. امام ذوق خانی کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تمہیں نہیں پتا؟ فرمایا تھا پتا ہے. پھر کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا کیا ضرورت ہے, مہینہ ذوالحج کا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے محرم ہے تو ہم محرم ہی کر لیتے. تو جب محبوب کہہ دے جیسا کہہ دے جیسا کر دے جس طرح وہ کر دے. نبی نے فرمایا ایک ہے. صحابی سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکا نہیں پتا, آپ کو ہی پتا, آپ کے علم میں ہی ہے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ اللہ کے رسول نے بار بار پوچھا. کہا حضور لگے یہیں پر صحیح ہے پتا, آپ کو پتا ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی؟ حضور میں لکھتے ہیں کہ بھائی یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ جب بات پڑھی تو نبی نے فرمایا بھائی 2 پڑھی ہیں, مجھے لگتا ہے اسی طرح اٹھ کر 2 اور پڑھ لیتے. امام اگر بھول جائے نہ نماز تو اگر کوئی اسے بتا دے تو پھر بھی سجدہ صف بنتا ہے. لیکن حضرت ذوالدین کہتے ہیں نبی کریم اٹھے 2 رکعتیں مکمل پڑھائی, سجدہ صف بھی کوئی نہیں کیا. فرمایا مانگو دعا جو مانگنی ہے کوئی